MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورہ البقرہ آیت 187. رمضان کے تعلق میں اس آیت کی پہلے بھی کئی بار تلاوت کی جا چکی ہے. اس کے مضمون پر مختلف پہلوؤں سے جماعت کو متوجہ کر چکا ہوں. اب جب کہ رمضان تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہم اس کے دوسرے دہاکے یعنی عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، تو جب دوسرا عشرہ لگ جاتا ہے تو عموماً تجربہ یہی ہے، پھر تیزی سے رمضان آگے بڑھتا ہے، جیسے
ایک لٹو چل گیا ہو، اور 15 دن آئے تو پھر آگے اعتکاف کے دن شروع ہو جائیں گے، اور اعتکاف آیا اور گیا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب آیا اور کب نکل گیا۔ تو جو دن باقی ہیں اگرچہ بظاہر 12 کے مقابل پہ ابھی 18 دن باقی ہیں، مگر چونکہ دنوں کی رفتار اور راتوں کی رفتار بہت تیز ہو چکی ہے، اس لیے اب جو کچھ بھی کرنا ہے ابھی کر لیں، دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اور رمضان کے دن تو ویسے ہی اللہ نے فرمایا ہے ایام معدودات، بڑی برکتوں والے ہیں۔ اس پہلو سے ایام معدودات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشکل ہے تو تھوڑے دن ہی ہے، اصل معنی اس کا یہ ہے کہ اتنے اچھے دن مگر کتنے تھوڑے ہیں، آئے اور نکل گئے۔ اس لیے جو کچھ بھی کمانا ہے اس عرصے میں کما لو، جو محنت کرنی ہے کر لو، اور اس حد تک کما لو کہ سارا سال کام آئے۔ اس پہلو سے زیادہ راہ لے کر آگے بڑھو، یہ مضمون ہے جو میں آپ کے اوپر بڑی وضاحت کے ساتھ کھولنا چاہتا ہوں۔ اور اس تعلق میں اس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں یا تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے متعلق، فإنی قریب، میں تو قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، وہ بھی تو میری باتیں مانیں، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں لوگ، اللہ فرماتا ہے میرے متعلق تجھ سے پوچھتے ہیں۔ اس حد تک تو بات درست اور سمجھنے والی ہے۔ جس نے کوئی گھر دیکھا ہو اسی سے اس کا پوچھا جاتا ہے، اسی سے اس کے رستے کی تلاش میں مدد مانگی جاتی ہے۔ جس نے کوئی گھر دیکھا ہی نہ ہو اس سے تو نہیں پوچھا جاتا۔ حضرت گوتم بدھا کے متعلق یہ آتا ہے کہ کچھ پنڈت ان کے پاس آئے جو ایک ایسے گاؤں کے رہنے والے تھے جو تمام ہندوستان میں پنڈت پیدا کرنے کے لحاظ سے سب سے چوٹی کا گاؤں تھا، اور انہوں نے حضرت گوتم بدھ سے کچھ سوالات کیے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت گوتم بدھ کے متعلق، جیسا کہ عام انبیاء کے متعلق یہی طریق ہوتا ہے، یہ مشہور کیا گیا تھا کہ وہ دہریاں ہیں، وہ بے دین ہیں، خداؤں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ بس اس خیال سے ان کو دلچسپی پیدا ہوئی اور ان سے انہوں نے سوال کیا، تو بہت ہی پرحکمت جواب دیا۔ انہوں نے کہا تم کس گاؤں سے آئے ہو؟ فلاں گاؤں سے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس گاؤں جانا چاہے تو تم سے راستہ پوچھے گا نا، کسی اور سے تو نہیں پوچھے گا۔ اور جو کسی گاؤں کا رہنے والا نہ ہو، جس نے کبھی دیکھا تک نہ ہو، اس سے کون راستے پوچھا کرتا ہے؟ تو وہ سمجھے بات۔ انہوں نے کہا پھر تم مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ مراد یہ تھی کہ خدا کی باتیں مجھ سے پوچھتے ہو جس پر الزام یہ ہے کہ وہ خدا کا قائل ہی نہیں ہے۔ مگر پھر کہا کہ تم لوگوں کو تو اپنے گاؤں کا بھی نہیں پتا، تمہارے پنڈتوں کو بھی اس کا راستہ نہیں آتا۔ میں اس ملک کا رہنے والا ہوں جو خدا کا ملک ہے، میں اس ملک کا باشندہ ہوں جو بقا کا ملک ہے، میں وہاں کی بھی خبر جانتا ہوں اور یہاں کی بھی جانتا ہوں، اس لیے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ یہ بہت ہی پیارا گہرا کلام ہے جو قطعی طور پر ثابت کرتا ہے کہ حضرت بدھ علیہ السلام خدا کے ایک پیارے پاکیزہ نبی اور خدا کی ہستی کے گہرے قائل، بلکہ اس کے عرفان کے دعوے دار تھے۔ تو اس لیے جو جس ملک کا ہو، جس جگہ کا باشندہ، جس ذات کے ساتھ جس کا گہرا تعلق ہو، اس کے متعلق اسی سے پوچھا جائے گا۔ یہ پہلو تو ہرگز تعجب انگیز نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جب یہ بندے میرے بندے تجھ سے پوچھتے ہیں تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں، مگر جو مشکل مسئلہ ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہا وہ یہ ہے کہ میرے بندے ہیں، اور جس کے بندے ہیں وہ کہتا ہے میں قریب ہوں، تو کیوں اس کو محسوس نہیں کر رہا ہے؟ کیوں اس کے قرب کا احساس نہیں پیدا کرتے؟ رستہ پوچھتے پھرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، پوچھتے بھی اس سے ہیں جو درست ہے، اسی سے راستہ پوچھنا چاہیے تھا، مگر وہ وجود جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو اس کے متعلق پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جو وہ مجھے بلاتا ہے۔ اور یہ جو دعوت ہے یہاں، یہ عام دعوت مراد نہیں، ایسی دعوت جس میں گہری سچائی پائی جائے، جس میں اخلاص ہو، جس میں یقین ہو، اس دعوت کا خدا جواب اس حد تک بھی دیتا ہے کہ فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ جو کشتیوں میں سفر کرتے ہیں، نرم خو ہواؤں میں چلتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہوائیں بدل جاتی ہیں، اس سے پہلے خدا کے قائل بھی نہیں ہوتے، مگر اس وقت جب کہ موت سامنے کھڑی نظر آتی ہے، جب ان کو غرقابی دکھائی دیتی ہے، تو گھبرا کے پھر خود مجھے پکارتے ہیں، میں پھر بھی ان کی سن لیتا ہوں، انہیں بچا لیتا ہوں، جانتے ہوئے کہ جب وہ ساحل کے امن تک پہنچ جائیں گے تو وہ اس وقت پھر اسی شرک میں مبتلا ہو جائیں گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ تو خدا تعالیٰ کا سننا ایک قطعی ثابت شدہ حقیقت ہے، یہاں تک کہ دہریوں کی بھی سن لیتا ہے، مشرکوں کی بھی سن لیتا ہے، اس سے زیادہ قریب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہر موقع پر جب کہ بیچ میں کوئی اور راہ بتانے والا نہ ہو، خدا وہاں موجود ہے۔ اس پہلو سے توجہ یہ دلائی گئی ہے کہ میں جو ہمیشہ قریب ہوں، تو مجھے دور نہ رکھو، اتنا دور نہ رکھو کہ میرے متعلق تمہیں پوچھنا پڑے، پوچھتے پھرو کہ میں کہاں ہوں۔ بس ایسی ذات جو دور بھی ہے اور قریب بھی ہے، تم چاہو تو اسے دور بھی بنا سکتے ہو، چاہو تو اسے قریب بھی سمجھ سکتے ہو۔ میرا وعدہ ہے کہ اگر تم مجھے قریب سمجھو گے تو میں قریب ہو کر تمہیں دکھائی دوں گا، تو یہ باتوں کا جواب دوں گا، جیسے قریب بیٹھے کوئی شخص بولتا ہے تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسے بہت چیخنا نہیں پڑتا۔ اسی مضمون میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر کے ان ساتھیوں کو جو بہت اونچی آواز سے تسبیح و تحمید کر رہے تھے، فرمایا ذرا تحمل سے کرو، آرام سے بات کرو، جس خدا کو تم پکارا ہے وہ بہرا تو نہیں ہے، وہ دور تو نہیں ہے، وہ سن رہا ہے۔ حالانکہ بسا اوقات بلند آواز سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کی اور تسبیح و تحمید میں بھی بلند آواز سے کام لیا، مگر مراد یہ تھی کہ بعض دفعہ انسان محض دکھاوے کے لیے بعض دفعہ اونچی آوازیں کرتا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، یا رسم و رواج کے طور پر ایک مشغلہ بنا کر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن کو ہمیشہ معنی خیز کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، بامانی بات، سچی بات، دل کی گہرائی تک سچی ہو۔ اونچی آواز ہو تو وہ بھی ایک سچی وجہ سے اونچی آواز ہو، دھیمی آواز ہو تو وہ بھی ایک سچی وجہ سے دھیمی آواز ہو، مگر ضمناً یہ بھی تو بتایا کہ وہ تو ساتھ ہی ہے، تم دل میں بھی بات کرو گے تو وہ سن ضرور لے گا، اور وہ جانتا ہے، ہر بات پر نظر رکھتا ہے۔ بس انہی قریب کا یہ معنی ہے، اور جو اتنا قریب ہو اور اس کا قرب محسوس ہو، اس کے متعلق یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ ہے کہ نہیں ہے، وہ کہاں ہے، بس یہ سوال ناجائز ہیں۔ یہ پہلو جائز ہے کہ آپ جانتے ہیں اس کے رستے کو، ہمیں بھی دکھائیں وہ طریقے، ہمیں بھی وہ سکھائیں گر، جن پر چل کر، جنہیں استعمال کر کے ہم اللہ کے ان معنوں میں قریب ہو جائیں جن معنوں میں آپ ہیں۔ اور اس پہلو سے قریب کا معنی یہ ہوگا اجیب و دعوت الداع، آپ کی دعائیں وہ سنتا ہے، آپ جب بھی اسے پکارتے ہیں وہ جواب دیتا ہے۔ ہم
اپنی ذات پر یہ فضل نازل ہوتے اس طرح نہیں دیکھ رہے. بس وہ خدا جو قریب ہے اور ہم نے جان لیا آپ کے وجود پر غور کر کے کہ یقیناً قریب ہے، اس کا ہمیں تو بتائیں کہ کیسے اس تک پہنچنا ہے. یہ اس پہلو سے یہ اور معنی بن جاتے ہیں اس مضمون کے. ایک پہلو سے دعوت عام ہے کہ ہر کوئی شخص مطمئن ہو جائے، تسلی پا جائے کہ اس کا خدا دور نہیں ہے، ہر وقت اس کے ساتھ ہے، مگر اسے محسوس کرنا ہوگا. دوسرا یہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دعوتوں کا جواب ایسا آنا چاہیے جیسا تم چاہتے ہو، تو تم نے ٹھیک پوچھا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور آپ ہی کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں قریب ہوں. بس انی قریب ان معنوں میں محمد رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے معنی دے گا. ان کو بتاؤ مجھے دیکھتے نہیں، مجھ سے جو پوچھ رہے ہو تمہیں پتہ نہیں کہ خدا میرے کتنے قریب ہے، ہر وقت میری دعاؤں کو سنتا ہے، ہر پکار کا جواب دیتا ہے. بس اگر تم نے طریق پوچھنا ہے تو وہ طریق یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اللہ مخاطب ہے، مگر چونکہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک جواب دیا جا رہا ہے، اور وہ آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم یہی جواب دینا جو اصل اور حقیقی جواب ہے. میں تو اتنا قریب ہوں کہ جب میں بندے سے مخاطب ہوتا ہوں تو بیچ سے سارے سلسلے اڑ جاتے ہیں اور کوئی بیچ میں نہیں رہتا. اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ تو جواب دے، فرمایا میں قریب ہوں، جواب خود ہی شروع کر دیا ہے. اور اس مضمون میں اس کو آپ غور سے پڑھیں تو یہ ساری باتیں شامل ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس شخص سے تم نے پوچھا درست پوچھا ہے، مگر تمہیں پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ خدا جو ہر وقت رہتا ہے، ہمیشہ قریب رہتا ہے، اس کے متعلق یہ سوال نہیں پوچھا جا سکتا کہ وہ کہاں ہے. بس ابتدائی سوال کے لحاظ سے جس میں خدا کی ہستی کے متعلق سوال ہو، ہے بھی کہ نہیں ہے تو کہاں ہے، کیسے مل سکتا ہے، اس کے جواب میں یہ قریب کا یہ معنی بنے گا کہ تم عجیب لوگ ہو، میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہوں اور تم میرے متعلق پوچھتے پھر رہے ہو. مگر جس سے پوچھا ہے وہ گواہ ہے اس بات کا کہ نہیں قریب، اور اس کی گواہی اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ اجیب و دعوت الداعی اذا دعان. یہاں ان معنوں میں دعوت الداعی اذا دعان میں الداعی سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتے ہیں. سب سے بڑا، سب سے خلوص کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، کامل وفاداری کے ساتھ اور کامل سچائی کے ساتھ خدا کو بلانے والا الداعی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اور اس لحاظ سے معنی بالکل ٹھیک بیٹھتے ہیں. اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، جس کے پاس تم آئے تھے اس کو دیکھو قربت کے معنی کیا ہیں. وہ جب مجھے بلاتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب دیکھیں وہ ضمیر سب کی طرف پھیر دیا، انسانوں کی طرف. ایک دعوت والے کا ذکر فرما کر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس اے میرے متلاشیو تم بھی تو میرا جواب دو. محمد رسول اللہ مجھے اس لیے پیارے ہیں کہ میری ہر بات کا جواب ہاں لبیک کہتے ہوئے دیتے. ایک بھی میری منشا نہیں ہے جسے انہوں نے پورا نہ کیا ہو. ان کا تو کامل وجود میری رضا کا مظہر بن چکا ہے. سر سے پاؤں تک میری رضا پر ان کی نظر ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے محمد تو اعلان کر دے کہ تو میرے کتنے قریب ہے. بتا دے، یعنی بندے کا بھی تو قریب ہونا ضروری ہے. وہ قرب یہ ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری تو نمازیں، میری عبادت، میری قربانیاں، میرا تو مرنا جینا کلیتاً خدا کا ہو چکا ہے. بس فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا یہ معنی ہے
اس طرح وہ میری باتوں کا جواب دیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری باتوں کا جواب دیتے ہیں، اور انہی سے تم پوچھ رہے ہو، انہی کا حوالہ ہے، تم سے سیکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم وَلْيُؤْمِنُوا بِي دوسری شرط یہ لگائی ہے، یہ ایمان ہے۔ ایمان محض فرضی ایمان کوئی حقیقت نہیں رکھتا، پس وہ مجھ پر حقیقی معنوں میں ایمان لائیں۔ اب اس مضمون کا یستجیبو کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا اس پر روشنی ڈالی ہے اور بڑی اہمیت دی ہے اس بات کو کہ تم اپنے ایمان کو پرکھتے رہا کرو۔ اگر ایمان ہو تو استجابت یعنی خدا کی باتوں کے جواب میں لبیک کہنا ایک طبعی نتیجہ ہے، اس کے لیے کسی منطق کی ضرورت نہیں، زور لگانے کی ضرورت نہیں، وہ از خود قاعدے کی طرح خود بخود ایک نتیجہ پیدا کرے گا، اور وہ ہے خدا تعالیٰ کی کامل فرما برداری۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تم تو جانوروں پر بھی زیادہ ایمان لاتے ہو جتنا خدا پر لاتے ہو اس کے مقابل پر۔ فرمایا دیکھو سانپ کا بل ہو اور اس میں سانپ تمہارے سامنے داخل ہوا ہو، کبھی جرت ہوگی کہ اس میں انگلیاں ڈالو؟ یا زہر کے متعلق معلوم ہے کہ یہ زہر ہے اور زہر قاتل ہے، اور اٹھو اور جس طرح میٹھے کی مٹھی بھر کے بعض دفعہ منہ میں ڈال لیتے ہو، اس کو پکڑو مٹھی بھرو اور منہ میں ڈال لو، کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ تمہارا ایمان سچا ہے۔ اور جب ایمان سچا ہو تو جس ذات پر ایمان ہے اس کو اس کے تقاضے کوشش سے نہیں بلکہ بے اختیاری سے پورے ہوتے ہیں۔ انسان چاہے بھی تو سانپ کے سوراخ میں انگلی نہیں ڈال سکتا۔ اگر زبردستی پکڑ کے ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اس کی انگلی تو بہت زور لگائے گا، بہت جھگڑا کرے گا۔ ناممکن ہے کہ جب تک اس کے اندر طاقت ہے وہ آخری وقت تک اسے بچنے کی کوشش نہ کرے، یہاں تک کہ بے اختیار ہو کر نڈھال ہو کر جا پڑے۔ یہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کھولا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ تو استجابت اور ایمان کا یہ تعلق ہے جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيُؤْمِنُوا بِي، حالانکہ بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایمان پہلے آیا ہے پھر استجابت ہے، اور ہے یہی بات، مگر استجابت کا دعویٰ دائر کرنے والوں کے لیے خدا کو ڈھونڈنے کے میں سچے لوگوں کی علامت کے طور پر یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو واقعتاً خدا کی طلب میں سچے ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال سے پہچانے جاتے ہیں، اور وہ اعمال گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایمان لا رہے ہیں، ورنہ محض ایمان گواہی نہیں دیا کرتا کہ کسی کے اعمال سچے ہیں۔ ایمان سچا ہو تو وہ تو اندر کی بات ہے، کیا پتہ کیسا ہے، لیکن جو اعمال اس ایمان کے نتیجے میں ظہور میں آتے ہیں وہ تو سب دنیا کو دکھائی دیتے ہیں۔ تو لاکھ انسان دعوے کرے کہ میں خدا کی تلاش میں سچا ہوں، لاکھ یہ کہے کہ میں مومن ہوں، ایماندار ہوں، جب تک اعمال کی گواہی ساتھ نہ ہو اس وقت تک اس کے ایمان کی سچائی کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اگر یہ مانے کہ اجیب و دعوت الداعی اذا دعان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیے جائیں کہ میں دیکھو الداعی کی، اس بلانے والے کی آواز کا ہمیشہ جواب دیتا ہوں جس کی طرف تم آئے ہو، تو پھر دوسرے معنی اس کے یہی بنیں گے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس تم جس طرح یہ میرے لیے ہر بات پہ لبیک کہتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور گردن جھکا دیتا ہے، تم بھی ویسا ہی کرو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تب تم حقیقت میں ایمان والے کہلا سکتے ہو، پھر تم جو ایمان لاؤ گے وہ مقبول ایمان ہوگا۔ یہ باتیں ان کو سمجھا دے لعلہم یرشدون، تاکہ وہ عقل کریں، وہ سمجھیں۔
کہ سچائی کی حقیقت کیا ہے. بس اس پہلو سے رمضان کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، اور یہاں جس خدا کا ذکر ہے کہ میں قریب ہوں، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان میں یہ قریب تر آ جاتا ہے. بس یہاں قریب کا ایک اور معنی بھی ہے کہ اگرچہ ہمیشہ قریب ہوں، مگر بعض دن قربت کے دن ہوتے ہیں، بعض وصال کے دن آ جایا کرتے ہیں، وصال کے موسم ہوتے ہیں، بہار کے بھی موسم ہوتے ہیں، خزاں کے بھی موسم ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ موسم میرے ملنے کا موسم ہے، یہ وہ موسم آیا ہے کہ جب میں قریب ہوں. بس اس قرب کے دور میں جو زیادہ راہ آپ نے کمانا ہے وہ خدا خود ہے، کیونکہ اگر خدا کما لیں گے تو سارا سال وہ آپ کا بنا رہے گا، اور گزشتہ سال کی نسبت سارا سال آپ کو اپنے ذرا قریب محسوس ہوگا. اور یہ قربت جو ہے یہ کسی ایک مقام کا نام نہیں، بلکہ ہمیشہ ایک بڑھتے رہنے والے متحرک مقام کا نام ہے، جسے ایک جگہ قرار نہیں ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے. بس قربت کا مضمون لامتناہی ہے. انہی قریب سے مراد یہ ہے کہ میں ہمیشہ قریب رہوں گا، لیکن جب تم استجابت کرو گے، میری باتوں کا جواب دو گے، تو ایک اور ایمان تمہارے اندر پیدا ہوگا. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس اور ایمان کے مضمون کو بھی بڑی شان اور وضاحت کے ساتھ پیش فرمایا ہے. فرماتے ہیں انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے تعلقات کسی سے درست ہیں، مگر جب حقیقت میں درست ہوتے ہیں تو ان تعلقات میں سے ایک اور روشنی پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ تعلقات ایک اور شان کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں. جو خواب میں سوتے ہوئے سمجھ رہا ہے کہ میں جاگا ہوا ہوں، اس کو بھی تو ایک ہوش ہے، مگر جب جاگنے کے بعد اسے ہوش آتی ہے تو وہ اور ہی قسم کی ہوش ہوتی ہے. لیکن جہاں تک خدا کا تعلق ہے، ہم ہمیشہ ہی سوئے رہیں گے اور ہمیشہ ہی جاگتے رہیں گے، اور ہمارا جاگنا ایسے ہی ہوگا جیسے خواب کے اندر سلسلہ بر سلسلہ ہم جاگتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا. بس خدا تعالیٰ کا تصور، اس کا عرفان اس کے قریب ہونے سے پیدا ہوتا ہے، اور جتنا عرفان بڑھتا ہے اتنا وہ قریب ہوتا ہے. جتنا عرفان بڑھتا ہے اتنا ہی حقیقت میں ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ عرفان اور ایمان کا آپس میں گہرا جوڑ ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، الگ الگ کی بھی جاتی ہیں، مگر در حقیقت الگ ہونی نہیں چاہیے. کیونکہ ایک چیز جس کی صفات کا آپ کو علم نہ ہو، اس پر ایمان بھی ہو تو وہ کافی نہیں ہے. ایک جنگل کا پھل آپ دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور خوشبو بھی اچھی ہے، دل چاہتا ہے آپ توڑ کے اسے کھائیں. ایمان تو ہے کہ یہ پھل ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کڑوا ہے، کسیلا ہے، یا میٹھا ہونے کے باوجود بھی زہریلا ہے. یہ جو دوسرا پہلو ہے، اس کو عرفان کہتے ہیں. یہ علم ہی کی ایک قسم ہے، لیکن وہ علم جو آہستہ آہستہ گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے، اسے عرفان کہا جاتا ہے. ورنہ حقیقت میں علم ہی کی شاخیں ہیں سب. تو علم کے بغیر اور عرفان کے بغیر خدا تعالیٰ پر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے انسان. بس فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي میں یہ دوسرا ایمان یہ معنی بھی رکھتا ہے کہ وہ میری باتوں کا جواب دیں گے تو ایک اور ایمان ان کو نصیب ہوگا، میں نسبتاً زیادہ قریب آؤں گا. اور یہ قربت جو ہے یہ نہ ختم ہونے والی ہے. بعض دوریاں بھی نہ ختم ہونے والی ہوتی ہیں، بعض قربتیں بھی نہ ختم ہونے والی ہوتی ہیں. جہاں تک انسان کا تعلق ہے، انسان کو بھی یہ تجربے ایک دوسرے سے تعلقات میں ہوتے رہتے ہیں. بعض لوگوں کا قرب دکھائی دیتا ہے کہ بہت قریب ہیں، لیکن پھر بھی اس ذات میں اور
قرب چاہنے والے کے درمیان ایک فاصلہ رہتا ہے، اور جوں جوں وہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہیں ایک دوسرے سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ کسی انسان کی کتنی گہرائی ہے۔ جتنی طبیعت میں گہرائی ہوگی اتنا قرب رفتہ رفتہ ملے گا، اور بیک وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے فلاں شخص کا قرب نصیب ہو گیا ہے۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، وہ قریب ہوتے ہوئے بھی تو اتنا دور ہے کہ اس کے متعلق لوگ پوچھتے پھرتے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ قرب سے مراد کوئی ایک ایسا مقام نہیں ہے جو حاصل ہو گیا، آپ نے پکڑ لیا اور قریب چیز ہاتھ آ گئی۔ قرب کی اتنی منازل ہیں کہ قریب ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، اس کا شعور پیدا نہیں ہوتا، اس پر ایمان نہیں آتا، اور قریب پھر بھی ہے۔ جب شعور پیدا ہوتا ہے تو ایمان بڑھنے لگتا ہے، وہ حقیقت میں کچھ اور قریب ہونے لگتا ہے۔ اور یہ قرب ایسا نہیں کہ چیز چیز سے ٹکرا گئی اور بات ختم ہو گئی۔ یہ قرب ایسا ہے جو ایک لامتناہی سفر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اور اسی لیے سیر فی اللہ کا مضمون قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ ایک سیر ہے جو کسی جگہ پہنچ کر اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کا نظارہ کیا جاتا ہے، ایک سیر ہے جو ڈوب کر ہوتی ہے۔ تو سیر فی اللہ کا جو محاورہ ہے اس میں یہی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ڈوب کر اس سے زیادہ قریب تو ہو نہیں سکتے کہ کسی کی ذات میں ڈوب جاؤ، مگر وہاں پہنچ کر اتنے قرب کے باوجود بات تمہیں یہ سمجھ آئے گی کہ منزل آنے گئی، منزل کی طرف سفر شروع ہوا ہے۔ اور یہ وہ سفر ہے جو غیر متناہی سفر ہے، اس میں اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کیونکہ غرق ہونے کے بعد، ایک ایسی ذات میں غرق ہونے کے بعد جس کی کوئی تھا نہیں، یا جس کی کوئی آخری حد نہیں ہے، کوئی نیچے ایسی چٹان نہیں کہ پہنچ کے آپ کہہ دیں کہ یہ اس کی آخری حد تھی، بلکہ اس کی گہرائی لامحدود ہے۔ کوئی مقام نہیں جہاں پہنچ کے پاؤں لگ سکے انسان کے۔ بس اس پہلو سے قریب کے معنی جو ہیں وہ یہ ہوں گے کہ وہ جب میرے باتوں کا جواب دیں گے تو ان کا مجھ پر ایمان ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ اور ایمان بڑھنا یہاں ان معنوں میں ہے کہ عرفان بڑھتا رہے گا۔ ایمان بڑھنا یہاں ان معنوں میں ہے کہ میری ذات کا علم ان کو ایسا نصیب ہوگا کہ ہر دفعہ وہ کہیں گے ہیں یہ خدا تھا، ہم تو دھوکے میں رہے، ہم تو کچھ اور سمجھتے رہے، لیکن اللہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ ایک ایسی خوبصورت وادی کا سفر جو نہ ختم ہونے والی ہو، ہر موڑ پر ایک نیا حسن دکھائے، اس سفر کی طرف اشارہ ہے فَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ استجابت کریں، میری باتیں مان کے تو دیکھیں، ان کو پتہ تو لگے کہ ایمان ہوتا کیا ہے، پھر وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، اور وہ ایمان جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْن۔ پھر مجھے وہ دیکھیں گے کہ میری تو ہر دن، ہر لمحہ جو ان پر گزرتا ہے، شان بدلتی چلی جا رہی ہے۔ ایک شان کے ساتھ میں آج ان پر طلوع ہوا ہوں، ایک نئی شان کے ساتھ کل طلوع ہوں گا۔ جب ہر لمحہ شان بدلے گی تو علم کامل ہو ہی نہیں سکتا، مگر علم صحیح رخ پر رواں ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ انسان کو کوئی طاقت نہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے عرفان یا اس کے علم کے سفر میں انسان غرق ہو جائے اور آگے بڑھتا چلا جائے، یہاں تک کہ وہ خود رہنمائی کر کے ہاتھ پکڑ کر پھر اپنی طرف لے کے جائے۔ اب یہ بات عجیب لگتی ہے، ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف لے جانا، مگر قرآن کریم یہی بیان فرماتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی سفر کے متعلق، اسریٰ بہ عبدا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے محمد رسول اللہ کا وہ ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر وہ ایک سفر پر ساتھ روانہ ہوا جو خدا کی طرف کا سفر تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں جسمانی سفر مراد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو شخص
کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ اپنی طرف اس کو روانہ کر ہی نہیں سکتا، مگر اگر لامحدود ذات ہو اور اس کی ذات کے اندر کا سفر ہو تو ہاتھ پکڑنے والا جہاں ہاتھ پکڑتا ہے وہاں بھی ہے، اور اپنی جن گہرائیوں کی طرف لے جا رہا ہے وہاں بھی ہے۔ بس وہ ہاتھ پکڑتا ہے اور اپنی ذات کے اندر کا ایک ایسا سفر شروع کراتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ بس ان معنوں میں فَلْيُؤْمِنُوا بِی کے مضمون کو آپ سمجھیں تو فرمایا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ لوگ سمجھ جائیں حقیقت تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ ہدایت پا جائیں، لعلہم، ان کے لیے امکان پیدا ہوگا۔ بس اس رمضان مبارک میں یہ مزے چکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ عبادتوں کا کیا مقصود ہے، بھوکا رہنا کیوں ہے، ورنہ خالی بھوکا رکھنے سے اور تکلیف دینے سے تو خدا کو کوئی مزہ نہیں آتا۔ وہ تو رازق ہے، وہ تو جب اپنے بھوکے بندے کو کھانا کھاتے دیکھتا ہے تو جو لذت بھی خدا کے حوالے سے بیان کی جا سکتی ہے وہ محسوس فرماتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں سے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہ کھلایا؟ گویا کہ ایسی لذت محسوس کرتا ہے گویا بھوکا کھاتے وقت محسوس کر رہا۔ ہم تو ہر بھوکے کی ذات میں ڈوب کر اس کے بھوک کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اس بھوک کے مٹنے پر اس کی لذت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، مگر وہ ذات جو ہر جگہ ہے، ہر کونا سے واقف ہے، وہ جانتی ہے کہ بھوک کیا تھی، وہ ذات جانتی ہے کہ بھوک مٹنے پر جو لطف آیا ہے، جو سکون نصیب ہے، وہ کیا چیز ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی جہاں اس حد تک باریک نظر ہو اپنے بندوں پر کہ ان کی بھوک خدا کی بھوک بن جائے، ان کی سیری خدا کی سیری ہو جائے، اس ذات کے متعلق یہ کہنا کہ ہم نے اسے حاصل کر لیا، ہم جان گئے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ تو تجربہ ہوگا تو پتہ چلے گا، رفتہ رفتہ اس میں سفر ہوگا۔ بس رمضان کے مہینے میں وہ آپ کو بھوکا رکھنے سے کیا مزے اٹھا سکتا ہے، جو خود بتا رہا ہے کہ میں تو تمہاری بھوک مٹا کے لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کو پیاسا رکھ کے کیسے وہ مزے اڑا سکتا ہے، جبکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں پیاسے کی پیاس بجھاتا ہوں، ننگے کو کپڑے دیتا ہوں، جس کو چھت نہیں ہے اس کے لیے چھت کا سامان کرتا ہوں، اور جو ایسا کرتا ہے وہ گویا میرے خاطر ایسا کرتا ہے، مجھے دیتا ہے۔ بس یہ معنی ہیں بھوک اور تکلیف کے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود بنی نوع انسان کی تکلیفوں کو پہچاننے کے لیے کو سمجھتا ہے، اور جس حد تک سمجھتا ہے اس حد تک کوئی اور ذات سمجھ نہیں سکتی۔ تکلیفوں کے دور ہونے کا لطف جو خدا کو علم ہے، دنیا میں کسی اور ذات کو علم نہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے عرفان کی خاطر ان باتوں میں سے گزارتا ہے، اور عرفان الہی کا یہ بھی مضمون ہے کہ جیسے خدا اپنے بندوں کے حال پر گہری نظر رکھتا ہے، ان کی بھوک پر بھی نظر رکھتا ہے، ان کی پیاس پر بھی، ان کی غربت پر بھی، ان کے بھوک مٹنے کے لطف بھی جانتا ہے، پیاس بجھنے کے لطف بھی جانتا ہے، غربت سے امیری کی طرف سفر کی جو لذتیں ہیں ان سے بھی آشنا ہے۔ اس خدا کی طرف تم نے حرکت کرنی ہے تو وہ طریق اختیار کرو۔ اس لیے جو بھوک ہے وہ خدا تعالیٰ کے مزید عرفان کی خاطر ہے، اور ہمیں وہ عرفان اپنے ذات کے حوالے سے دیا جا رہا ہے، ورنہ خدا کو ہم بذات خود پہچان سکتے ہی نہیں، کیونکہ وہ ذات ہی الگ ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ بس خدا کے سکھانے کے ڈھنگ بھی دیکھیں کتنے پیارے ہیں، ہمیں ہمارے حوالوں سے سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو تم جب بھوکے رہو گے تو اس بھوک کے نتیجے میں تمہیں اپنے بھائی کی تکلیف کا احساس ہوگا، اور یہ اس وقت تمہیں یاد آنا چاہیے کہ خدا کو احساس ہے، اور وہ بھوک کی خاطر نہیں ڈالتا، بلکہ اس سے اور بہت سے عظیم مقاصد ہیں
جو حاصل ہوتے ہیں، اور بھوک اور تکلیف کے نتیجے میں اگر وہ خدا کی خاطر برداشت کی جائیں تو اللہ کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، اور انسان ان ذرائع سے اپنے آپ کو مزید چمکاتا ہے، اس اہل بنا دیتا ہے کہ وہ خدا کا قرب حاصل کر سکے۔ بس جب رمضان شریف میں ایک انسان کسی غریب بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اور اس کی لذت محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بھوک کیا ہے، پہلے بھی جانتا تھا مگر پہلے علم اور تھا، اب ایک لمبا روزہ رکھا ہے اس نے، اب جو وہ بھوک کو پہچاننے لگا ویسا پہلے نہیں پہچانتا، پھر وہ کسی کو کھلاتا ہے اور خدا کی خاطر کھلاتا ہے۔ تو خدا نے جو بھوک کی تکلیف کا ذکر فرمایا کہ میں محسوس کر رہا تھا، اور بھوک مٹنے کی خوشی کا اظہار فرمایا، بعض لوگوں سے کہے گا تو نے مجھے کھانا کھلایا تھا جب میں بھوکا تھا، تو یہ مراد ہے۔ یہ دونوں تجربے آپ کو رمضان میں دیکھیں کس شان اور صفائی کے ساتھ اور کس گہرائی کے ساتھ حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہ ہو بلکہ افطاریاں کرانا ایک رسم بن جائے اور نام و نمود کا ایک حصول، نام و نمود کا ذریعہ ہو جائے، تو یہ رمضان بالکل فضول خالی خالی چلا جائے گا، نہ آپ کو اللہ کا عرفان نصیب ہوگا، نہ اس کے وہ فوائد ملیں گے، نہ اس کے نتیجے میں قرب الہی کا احساس پیدا ہوگا، کیونکہ رمضان کمانا ہے تو اس طرح کمائیں جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمایا، اور آپ سے بڑھ کر کوئی خدا کی طرف سے اعلان کرنے کا مستحق نہیں تھا کہ انی قریب، کہ ہاں میں قریب ہوں، اور آپ سے بڑھ کر قربت کسی نے کمائی نہیں، اگرچہ یہ بھی خدا کا فضل ہی تھا جو آپ کو عطا ہوا، مگر قربت کمانے کے بھی تو کچھ راز ہوا کرتے ہیں، کچھ ڈھنگ ہوتے ہیں، بیٹھے بٹھائے تو قربت نہیں کمائی جاتی۔ آپ سمجھتے ہیں حسن ایسی چیز ہے جس میں کوئی محنت نہیں، از خود اس کے نتیجے میں ایک شخص دوسروں کو قریب کر لیتا ہے، مگر روحانی حسن کمانے پڑتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، خلق اور خلق میں یہ ایک نمایاں فرق ہے۔ خلق تو وہ تحفہ ہے جو بنا بنایا آپ کو نصیب ہو گیا ہے، اور خلق میں سے ہر خلق کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ بس باوجود اس کے کہ بعض لوگ اعلیٰ اخلاق کی صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتے ہیں، مگر یہ خیال غلط ہے کہ ان کے خلق کی ان کو قیمت نہیں دینی پڑتی۔ ہر خلق کے بدلے کوئی قربانی کرتے ہیں، اور خلق نام ہے مسلسل قربانی کا۔ مسلسل اثار کے بغیر آپ کو خلق کا معنی سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی کسی ناپسندیدہ بات کو دیکھتا ہے، اگر بے اختیار اس کا اظہار ہوتا ہے، ناپسندیدگی کا گالی منہ سے نکلتی ہے، مشتعل ہو جاتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھا بیٹھتا ہے، کبھی اور ایسے طریق پر اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے کہ اس کے دل سے اس کی بڑھاس نکل جائے، اس کو خلق تو نہیں کہتے۔ یہ تو بنیادی بہیمیت ہے، وہ فطرت ہے جو را حالت میں ہے، جو اپنی کچی حالت میں ہے۔ خلق کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایسا شخص جب برداشت کرتا ہے تو بسا اوقات دیکھنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے دل پہ بھی تو کچھ گزر رہی ہے، یہ بھی محسوس کر رہا ہے، محسوس کرنے کے باوجود برداشت کرتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک دیکھنے والے کے نزدیک تو کوئی آواز ہی نہیں آئی، چپ کر کے ایک آدمی بیٹھا رہا ہے، کہتے ہیں یہ بڑا خلیق ہے، اس نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، مگر اس مظاہرے کے دوران اندر اس کی کیا کیفیت تھی یہ آپ کو کیا پتہ لگ سکتا ہے؟ خلق میں اگر آپ تفصیل سے غور کریں گے، اپنے تجربات پر غور کریں گے، تو لازماً آپ کو دکھائی دے گا کہ ہر خلق کے اندر ایک مشقت اور محنت ہے، اور بغیر محنت کے خلق کمائے نہیں جاتے۔ بس یہ کہہ دینا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں زیادہ بخشی تھیں، اس لیے آپ نے تو اوپر آنا ہی تھا۔ جتنی صلاحیتیں آپ کو بخشی ہیں، آپ نے ان کو استعمال کر لیا۔
کیا اپنی استعداد کے مطابق آپ خلیق ہو گئے ہیں ان معنوں میں کہ آپ کو جو استعدادیں ملی تھیں آپ نے ان کو اسی طرح زیر نگیں کر لیا اور ہر لمحہ اپنے جذبات کے حوالے سے آپ نے قربانیاں دے دے کر اپنے آپ کو چمکایا ہے؟ اگر یہ درست ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ کہیں کہ جہاں تک ہم پہنچ سکتے تھے ہم پہنچ گئے، جہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ سکتے تھے آپ پہنچ گئے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، آپ کا کوئی دخل نہیں۔ اور یہ درست نہیں ہے۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیع تر اخلاق کی صلاحیتیں بخشی گئی تھیں، بلکہ یہ بھی درست ہے اس کے کنارے تک پہنچے ہیں آپ، اپنی حدود کے آخری کناروں کو چھوا ہے اور اس سفر کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں۔ ایک ایک لمحہ آپ کا خلق کماتے ہوئے گزرا ہے، تب جا کے وہ معراج نصیب ہوا جس کو لوگ دیکھتے ہیں، اشش کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ بس ہر شخص کا اپنا بھی تو ایک معراج کا مقام ہے۔ ہر شخص کو جو صلاحیتیں بخشی گئی ہیں ان کو اگر بروئے کار لائے، ان کا حق ادا کرے، ان کا حساب دے سکتا ہو تو ہر شخص سے ایک خوبصورت وجود رونما ہوگا جو ایک خلق آخر کہلائے گا، اور یہی خلق کمانا ہے۔ اس مضمون کو سمجھے بغیر آپ خلیق بن ہی نہیں سکتے، خلق کما ہی نہیں سکتے۔ بس صلاحیتیں سب کو بخشی گئی ہیں، لیکن یہ ہے جو مضمون ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ خلق کمانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی رضا کی گردن اس کے سامنے جھکا دیں، اور اس سے بہتر خلق کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ جب رضائے باری تعالیٰ کی خاطر آپ ایک کام کرتے ہیں تو قطع نظر اس سے کہ آپ کو خلق کی تعریف آتی بھی ہے کہ نہیں آتی، آپ خلیق ہو رہے ہوں گے، دن بدن آپ زیادہ بااخلاق ہوتے چلے جائیں گے۔ بس اس کے لیے کسی علم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے لطف کی بات جو اس آیت میں ہمیں سمجھا دی گئی کہ جس سے پوچھا ہے اس کی پھر ادائیں بھی تو سیکھو۔ یہ کہنا منہ سے کہہ دینا تو آسان ہے کہ قرب الہی، خدا ہر جگہ ہے، ہم ہر وقت خدا کے قریب ہیں۔ اب جس سے پوچھ بیٹھے اب اس کی ادائیں بھی دیکھنی ہوں گی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قریب ہے تو کن معنوں میں قریب ہے۔ ان معنوں میں قریب ہے کہ ہمہ وقت ہر لمحہ وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ رہا ہے، ایک لمحہ کی بھی جدائی کا نصیب نہیں ہوا، اور اس لیے ہوا ہے کہ ہر لمحہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے استجابت سے کام لیا ہے، یعنی خدا کی باتوں پر لبیک لبیک اللہم لبیک کا اپنے سارے وجود کو ایک سواری جس طرح ایک سوار کے حضور پیش کرتی ہے اپنے آپ کو، آپ کی رضا کو اپنے جان پر سوار کر لیا اور اس سواری کے خوب حق ادا کیے۔ یہ کرو گے تو پھر فَلْيُؤْمِنُوا بِي، پھر تمہیں ایک عجیب ایمان نصیب ہوگا، ایک ایسا عرفان نصیب ہوگا کہ اس وقت تم کہو گے ہم تو یوں ہی سوئے ہوئے تھے، جاگے تھے تو خواب ہی میں جاگے تھے، اب پتہ چلا ہے کہ خدا ہے کیا، اب سمجھے ہیں کہ قرب کس کو کہتے ہیں۔ بس قرب کی خاطر اس مہینے میں جب خدا قریب تر آیا ہوا ہے، یعنی ہماری پہنچ کے نزدیک ہے، اب اسے ایسا پکڑ لیں کہ پھر وہ سارا سال اس سے پیچھے نہ ہٹ سکے۔ یہ وہ بات ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں خصوصی سے، کیونکہ اگلا جو ہفتہ آئے گا، اگلا جمعہ جو آئے گا، اس وقت تک رمضان اپنے نصف سے پلٹ کر دوسرے نصف کی طرف ڈھل چکا ہوگا، اور اس سے اگلا جو جمعہ آئے گا وہ تو بالکل عین ان راتوں میں آئے گا جب کہ سب کو لیلۃ القدر کی تلاش ہوتی ہے، گہما گہمی ہوتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، وہ نمازی جو کبھی ویسے توفیق نہیں پاتے، گھر میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں پاتے، وہ بھی مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو اس سے پہلے باتوں کو سمجھ لیں، ورنہ افراتفری میں کچھ بھی کمائی نہیں ہونی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بڑا مزہ آیا، بڑا جوش و خروش ہے، لیکن بعد میں جب حساب کریں گے تو ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اس لیے ہاتھ پلے اگر کچھ رکھنا ہے تو خدا کو کمائیں، اس طرح کمائیں کہ وہ قریب دکھائی دینے لگے، اور ایسا قریب ہو کہ اس کی قربت کے اثرات آپ کی ذات میں ظاہر ہوں۔ اگر وہ اثرات ظاہر نہیں ہوں گے تو وہ قریب نہیں ہے، اگر وہ اثرات ظاہر نہیں ہوں گے تو آپ کا ایمان اسی طرح خالی ہے جیسے پہلے تھا۔ بس یہ تو اتنا واضح کھلا کھلا مضمون ہے کہ جیسے ایک دکاندار سارے دن کی محنت کے بعد رات کو بہی کھاتے لے کر بیٹھ جاتا ہے اور جمع تفریق کرتا ہے اور جانتا ہے کہ مجھے یہ فائدہ ہوا اور یہ نقصان ہوا۔ بس رمضان کے دوران ہر رات اپنا ایک بہی کھاتا کھول لیا کریں اور غور کیا کریں کہ خدا کو آپ نے پایا بھی ہے کہ نہیں۔ اس طرح کا پانا ایک فرضی بات ہے کہ آپ میرا خدا ہو گئے بس چھٹی ہو گئی۔ یہ پانا جو ہے انچ انچ لمحہ بلمحہ اس کی طرف بڑھنا، اسے اپنانا ہوگا۔ اور یہ اگر آپ سفر سیکھ لیں، قرب کے یہ معنی سمجھ جائیں، ان معنوں کے مطابق اللہ کے قریب ہونا شروع ہوں، تو اس رمضان کے آخر تک ہم یقین سے کہہ سکیں گے کہ اب خدا ہمارے اس سے زیادہ قریب ہے جتنا پچھلے سال رمضان کے آخر تک۔ اور یہ جو قرب ہے یہ پھر واپس نہیں ہوا کرتا۔ نیکیاں اور نیکیوں کے جذبے بڑھتے بھی ہیں، کم بھی ہو جاتے ہیں، مگر قرب جس کی بات میں کہہ رہا ہوں اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی، وہ ایک دائمی حقیقت ہے۔ اور اسی کا دوسرا نام روح القدس ہے۔ روح القدس ایک زندہ حقیقت بھی ہے، لیکن ہر انسان کو جو روح القدس نصیب ہوتی ہے وہ اس طریق پر نصیب ہوتی ہے کہ اس کا ساتھ دائمی ہوا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روح القدس کو اسی معنی میں سمجھا، اسی معنی میں بیان فرمایا، اور قرآن کریم نے اس مضمون کو خوب کھول دیا ہے کہ روح القدس ایک ایسی برکت ہے کہ جو آ کر پھر جایا نہیں کرتی۔ کہیں قرآن کریم میں اشارتاً بھی یہ نہیں بیان فرمایا کہ روح القدس آ کر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، وہ ساتھ رہنے والی حقیقت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی روح القدس کو اس معنی میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ یہ تو ایک دائمی برکت ہے، بس خدا تعالیٰ کا قرب ایسا جو آ کر ٹھہر جائے، ٹھہر ان معنوں میں نہ جائے کہ بڑھے نہیں، بلکہ ٹھہر ان معنوں میں جائے کہ آپ کے گھر کا ہو چکا ہو، اور پھر آپ کو یہ خطرہ نہ ہو کہ یہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اتنا خدا آپ کما لیں جو پھر مستقلاً آپ کا ضرور ہو چکا ہو، یہ ہے قرب الہی۔ تاکہ اتنے حصے پر بھی تو جب بھی ہاتھ بڑھائیں آپ کا ہاتھ پڑ جائے، آپ دیکھ لیں، ٹٹولیں کہ ہاں یہ ہے۔ بس یہ وہ معنی ہیں قرب کے جن معنوں کی طرف متوجہ کر کے میں آپ کو بقیہ رمضان میں دعاؤں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے لیے دعا کریں اور ہر روز یہ پہچان کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نے خدا کو کسی حد تک پایا ہے کہ نہیں پایا، اور کیا اس حد تک پایا ہے کہ وہ آپ کا اپنایا گیا ہے، اور اگر اس حد تک نہیں پایا تو پایا ہی نہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں نے خدا کو پایا تو تھا مگر وہ چھوٹ گیا، جاتا رہا، کیونکہ خدا کی حقیقت ایک حسن ہے، اور ایسا کامل حسن ہے کہ اسے چھوڑا جا سکتا ہی نہیں۔ اس خدا کو پائیں جو حسن کامل ہے، جو دور سے بھی دکھائی دیتا ہے اور غیروں کی نظر سے بھی دکھائی دیتا ہے، مگر قریب سے بھی دکھائی دیتا ہے اور اپنی نظر سے بھی دکھائی دیتا ہے۔ جب قریب سے دکھائی دیتا ہے اور اپنی نظر سے دکھائی دیتا ہے تو رگ جان سے بھی قریب تر ہو جاتا ہے۔ یہ معنی ہے قرب الہی کا، جو پھر کبھی بے وفائی نہیں کرتا، کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ رگ جان سے قریب تر ہو گیا تو کیسے ممکن ہے کہ آپ زندہ رہیں اور وہ چھوڑ کر چلا جائے؟ رگ جان چھوٹے گی تو پھر وہ خدا چھوٹے گا، اور رگ جان کا رشتہ کٹا تو موت واقعہ ہو گئی، تو خدا تو اس سے بھی قریب تر ہے۔
بس یہ دوام ہے قرب الہی کا، جس کی طرف اس آیت کریمہ میں بھی اشارہ فرمایا گیا ہے کہ خدا تمہارا ہوگا، لیکن جب بھی ہوگا، جتنا بھی ہوگا، تب تمہارا ہوگا اگر وہ تمہارا ہو چکا ہو، اور پھر کبھی تمہیں نہ چھوڑے، یعنی تم پھر کبھی اس کو چھوڑ نہ سکو۔ چھوڑو تو تمہاری جان اس چھوڑنے میں جائے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو آپ سمجھ کر رمضان میں اپنی نگرانی کریں اور اپنی دعاؤں میں یہی باتیں مانگیں۔ ظفر نے کہا ہے، میں نے چاہا تھا اس کو کہ روک رکھو، میری جان بھی جائے تو جانے دو، کہ یہ لاکھ جو بھی کیا، لاکھ جتن کروڑ فسوں یہ مسئلہ پہلا ذرا سے بھول گیا ہے، کہ یہ لاکھ فریب کروڑ فسوں، نہ رہا نہ رہا نہ رہا نہ رہا۔ تو دنیا کے محبوب تو ایسے بھی ہوتے ہیں، انسان چاہے بھی پیار ہو جائے، عشق ہو جائے، اب واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ میری جان بھی جائے تو جانے دیں، مگر جب وہ جاتے ہیں تو لاکھ فریب کریں، کروڑ فسوں کریں، نہ رہا نہ رہا نہ رہا نہ رہا۔ میں خدا تو ایسا محبوب نہیں ہے، وہ تو جب آپ کا بنتا ہے، جتنا بن جاتا ہے، پھر ممکن ہی نہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے۔ آپ کے لیے بھی ممکن نہیں رہتا کہ اسے چھوڑ دیں۔ اور یہ مضمون جو ہے یہ رفتہ رفتہ خدا کو پانے کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ سارا خدا مل جائے، سارا خدا تو فانی بندے کو مل سکتا ہی نہیں۔ سارے خدا کی طرف دائمی حرکت ہو سکتی ہے، اور سارے خدا کی طرف دائمی حرکت کے لیے یہ شرط ہے کہ کچھ تو ملے، کچھ تو ہاتھ میں ہو کہ جس کو آپ سمجھیں کہ ہاں یہ خدا تھا، خدا ہے، یہ میرا ہو چکا ہے۔ یہ تعلق قائم ہوگا تو سفر شروع ہوگا، اگر قائم نہیں ہوگا تو لاکھ رمضان آئیں اور گزر جائیں، آپ کو ہر رمضان کے بعد یہی واویلا کرنا ہوگا کہ نہ رہا نہ رہا نہ رہا نہ رہا۔ لگتا تھا کہ آیا ہے، لگتا تھا کہ ہمارے دل پہ بھی رونق کی ہوائیں چلی ہیں، مگر وہ آئیں اور گزر گئیں، اور دل کی ویرانی نہ گئی، خزاں خزاں ہی رہی، اور بہار کے موسم میں تبدیل نہ ہوئی، کیونکہ بہار کی علامتیں باقی دکھائی نہیں دے رہی۔ بس خواہ تھوڑا کمائیں، اتنا کمائیں جو واقعتاً خدا کا کمانا ہو، اور جب خدا کمایا جائے گا تو فَلْيَسْتَجِیبُوا کی علامتیں آپ کی ذات میں بولنے لگیں گی۔ پھر آپ کا دعویٰ ایمان کا نہیں ہوگا، دنیا دیکھے گی کہ ہاں ان کی ذات میں ہمیں خدا کی اس طرف استجابت کے نظارے دکھائی دے رہے ہیں، اس کی علامتیں ظاہر ہو گئی۔ اس طرح اگر آپ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ رمضان ہمارا بہت ہی بابرکت رمضان گزرے گا۔ اس ضمن میں میں نے ایک مختصر سی بات کہی تھی، اسی کو پھر یاد کرا کے آپ کو اس خطبے کو ختم کروں گا کہ افطاری کروانا اچھی بات ہے، مگر افطاریوں میں جان و دل ڈال دینا ان معنوں میں کہ خوراک کی باتیں ہو رہی ہیں، کس نے زیادہ اچھا کھلایا، کس نے زیادہ اچھا پکایا، یہ تو رمضان کے مضمون کے ہی منافی ہے۔ سوشل فنکشن بنا لینا اس حد تک کہ بعض جگہ اطلاعیں ملی ہیں کہ چندے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ افطاریاں کروائیں۔ میں نے اسی وقت، کل کی بات ہے، میں نے فیکس پہ کہا، ان کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہرگز اجازت نہ دیں کہ کیا جماعت کی طرف سے کر لیں۔ میں نے کہا جماعت کی طرف سے یہ بھی رمضان کا ایک حصہ ہے، کبھی اکٹھا بیٹھنے سے ایک محبت بڑھتی ہے، اگر جماعت اپنی طرف سے کرتی ہے تو کرے بے شک، لیکن افطاریاں کروانے کو رسم بنا لینا، اس کے لیے چندے اکٹھے کرنا اور جو پیسے دے سکتا ہے وہ آئے، یہ تو بالکل ظلم ہے، رمضان کی روح کے بالکل منافی سے متصادم ہے۔ رمضان کی روح تو یہ ہے کہ آپ بھوکے رہتے ہیں بھوکوں کی خاطر، ان بھوکوں کی خاطر جن میں خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے، جن کی تکلیف میں خدا موجود ہے۔ آپ وہاں پہنچیں گے تو خدا کو پہچانیں گے، ان کی خدمت کریں۔ اصل افطاری
وہ ہے کہ جہاں آپ کو بھوکوں کی تلاش ہو، جہاں غریبوں کی جستجو ہو، دیکھیں کہ کون کون ہیں جو دکھوں میں مبتلا ہیں، ان تک پہنچیں، ان کے دکھ دور کریں، وہ لذت جو آپ محسوس کریں وہ لذت خدا محسوس کر رہا ہو، یہ ہیں وصل کے ذریعے۔ اس بھوک میں بھی آپ کو وصل نصیب ہوگا جو غیر کی خدا کے بندے کی بھوک آپ کے دل میں مچل رہی ہوتی ہے۔ اس سیری میں بھی آپ کو خدا محسوس ہوگا جو سیری ایک خدا کے غریب بندے کی سے کروا کر آپ ایک لذت محسوس کرتے ہیں۔ تو قرب کے ذریعے ایسے بھی نہیں ہیں جو فرضی ہیں، وہ دکھائی دیتے ہیں، اور ان غریبوں میں خدا کا قرب بھی تلاش کریں، ان کے حقوق ادا کریں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے سینے کھولیں، تو ان سینوں میں خدا ضرور بس جائے گا اور پھر ہمیشہ بس جائے گا۔ اور یہ بھی ایک تجربہ ہے، جس کو غریب کی خدمت کی لذت آ جائے، ناممکن ہے کہ زندگی بھر پھر وہ لذت اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ یہ تو ایسا چسکا ہے جو جان کا حصہ بن جاتا ہے، کسی کا دکھ دور کرنا ایک ایسی لذت ہے جو کسی اور جزا کو چاہتی ہی نہیں ہے۔ دکھ دور کرنا خود ایک لذت ہے۔ تو انہی قریب کا یہ معنی ہے، اس کو سمجھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا وہ قرب عطا فرمائے جو دوام رکھتا ہے، جسے روح القدس کی برکت بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی نماز جمعہ اور عصر کے بعد ایک بیعت بھی ہوگی۔ عام طور پر تو یہ رواج نہیں ہے، دستور نہیں ہے مطلب ہے، مگر ایک ہمارے دوست تشریف لائے ہوئے ہیں روس سے، جن کا نام آذربائیجان ہے، اور یہ ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، اور اس ملک کے تھیٹرز ایسوسی ایشن کے صدر اور انٹرنیشنل کنفیڈریشن آف تھیٹر ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں۔ گورباچوف کے زمانے میں سینٹ کے ممبر بھی رہے ہیں۔ یہ احمدیت کی جستجو میں یہاں نہیں آئے تھے، ان کے اپنے آرٹس کے کام تھے جن کی خاطر یہاں تشریف لائے، مگر چونکہ ان کا وہاں احمدیوں سے تعارف تھا، انہوں نے ہمارا حوالہ بھی دیا، یہاں آتے رہے، درس میں شریک ہوتے رہے اور ہمیں دیکھتے رہے نمازیں پڑھتے ہوئے۔ کل مجھے ملے ہیں تو مجھے کہا کہ میں تو پہلے مسلمانوں کو جو عام طور پر دیکھا کرتا تھا اس سے مجھے کبھی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی اسلام میں، مگر میری خوش نصیبی ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہاں آ گیا ہوں۔ جو میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھا ہے یہ تو عجیب پرکیف نظارہ ہے۔ یہ اسلام ہے جو حقیقت میں لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ مختصر سی بات کی تھی، اور جانے کے بعد پیغام ملا کہ میری خواہش ہے کہ میں جمعے کی نماز کے بعد بیعت کروں۔ تو اگرچہ عام طور پر اس وقت یہ اتنا وقت نہیں ہوا کرتا، مگر کیونکہ یہ ایک خاص موقع ہے اور بہت ہی معزز انسان اور پاک باز پاک دل ہیں، بالکل کوئی لمبی بحثیں نہیں کی، صرف دیکھا ہے۔ ہاں ایک اور بات بھی کی ہے انہوں نے کہ جو میرے گزشتہ مضامین چھپے ہیں روس کے متعلق یا ویڈیوز وغیرہ تیار ہوئی ہیں، بیٹھ کے پورا دیکھتے بھی رہے ہیں، اندر اندر ذہنی اور علمی تیاری بھی کی ہے، مگر بحث کے طور پر نہیں بلکہ خود دیکھ کر۔ تو اس وجہ سے ان کے احترام میں نے اجازت دے دی کہ جمعہ اور عصر کی نماز کے بعد ان کی بیعت ہوگی۔ اگر یہ ٹیلی وائز نہیں ہوگی، مگر لوگ کیونکہ سن چکے ہیں اس لیے دعا میں شامل ہو جائیں اپنے طور پر۔ الحمدللہ نام میں بیٹھ چکا تھا کہ نہیں؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا
عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين